نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ طرف اس کے، الوسیلہ وسیلہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. یہ اس کا ترجمہ ہے 35 کا. دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. دیکھیں ابھی پچھلی آیتوں میں آپ کیا دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو خطاب تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں کو حکم دیے جا رہے تھے پچھلی آیتوں میں. اب یہ جو آیت ہے اس میں کس کو حکم دیے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کے لیے حکم ہے. یہاں پہ تمام ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکموں کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانیوں سے بچو. اور یہ کب ہوگا؟ تقوی کیسے اختیار کر سکتا ہے انسان؟ یہ تبھی کر سکتا ہے نا جب اس کو علم ہوگا، ہے نا. تو اس کے لیے علم کی پہلے ضرورت ہے، کہ جب معلوم ہی نہیں اس کو کہ اطاعت کس طرح کی جاتی ہے، کن کن باتوں میں اطاعت کرنی ہے، اور کون سے ایسے نافرمانی کے کام ہیں جس سے بچنا ہے، تو وہ تقوی کیسے آئے گا انسان کے اندر، ہے نا. تو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے صحیح علم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی خود کو بہت ہی عبادت گزار بنا لے اور پتہ چلا کہ جس چیز کو وہ عبادت سمجھ رہا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، پر ہے وہ کفر اور شرک کی بات یا پھر بدعت کی بات، تو یہ چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور دور کر دینے والی ہیں یہ ساری باتیں. تو تقویٰ جو ہے تبھی آئے گا جب قرآن اور سنت کا علم ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم واقف ہوں گے، ہے نا. اس لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور آگے کیا بتایا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ دیکھیں وصل سے ہے، واو سین لام. تو وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ وسیلہ کا لفظی معنی دیکھیں ہوتا ہے قربت کا ذریعہ، قربت کا ذریعہ لغت میں، یعنی کہ جو ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچانے کا ذریعہ ہو وہ وسیلہ ہوتا ہے. اسی طرح وہ رسی جسے کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، ہے نا، کنویں میں پانی ڈال کے، کنویں میں پانی ہوتا ہے بہت نیچے ہوتا ہے، تو رسی ڈال کے اس کا پانی کھینچا جاتا ہے، تو اس رسی کو عربی میں وسیلہ کہتے ہیں. کیونکہ رسی جو ہے وہ آدمی اور کنویں کے پانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ذریعہ، ٹھیک ہے، ذریعہ. تو وسیلہ کیا ہو گیا؟ وسیلہ کہتے ہیں ایسے مینس یا ذریعے کو جس سے مقصود تک پہنچا جائے اور اس میں محبت اور رغبت کے ساتھ پہنچا جائے. اب یہاں پہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب پانا، اللہ تعالیٰ کی رضا. تو ایسے کام کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. اور وسیلہ اور کیا ہے؟ وسیلہ ہم جانتے ہیں، وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام بھی ہے، اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے. حدیث میں جیسے کہ پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ ہم لوگ ابھی جب نماز کا پڑھ رہے ہیں تو اس میں دیکھی تھی ہم نے وہ حدیث کہ جب انسان اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے، اور پھر اس کا اذان کا جواب دینے کے بعد پھر درود شریف پڑھتا ہے، اور پھر جو دعا بتائی گئی اذان کے بعد کی وہ دعا پڑھتا ہے، اس دعا میں کیا آتا ہے؟ وَآتِ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ آتا ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر. تو وہ جو دعا ہے نا اس میں وسیلہ جو ہے، تو وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایسا مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ہی دیا جائے گا، اور امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ دعا پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ مقام ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سب سے قریب ہوگا یہ وسیلہ، جو آپ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں، اس دعا سے آپ کو ایک بات اور امپورٹنٹ سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، ہے نا. تو وہ بھی دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں.
کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ہم لوگ کریں، اور آج ہم نے نبی کو ہی وسیلہ بنا لیا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ۔ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، کوشش کرو۔ ابتغاء کہتے ہیں انسان کا طلب کی حد میں آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کام کرو جن سے تم اللہ کے قریب پہنچو۔ اب یہ کام ہیں کون سے، کیسے معلوم پڑے؟ بہت سارے کام ہیں، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں ان کاموں میں۔ اب حدیث قدسی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب پاتا ہے جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ فرض ادا کرنا، فرض ادا کرنا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے۔ تو فرض کی ادائیگی، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ اس میں دیکھیں اللہ کا قرب اور کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ زبان سے کیے جائیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ دل سے قلبی کیے جائیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جسمانی بھی کیے جاتے ہیں، اور کچھ جو مکسڈ، جیسے کہ قلبی بھی ہوتے ہیں اور جسمانی بھی ہوتے ہیں نا۔ تو جیسے قلبی اگر ہم دیکھیں، دل میں کون سے کام ہیں؟ اللہ کی محبت جب دل میں ہوتی ہے، جب ہم اللہ زبان سے جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد، تقویٰ، یہ سب دل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جسمانی کون سی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، جیسے کہ حدیث میں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے کام ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ کام جو کہ دل اور جسم دونوں سے ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز، حج، روزہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے کام ہیں۔ پھر قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، دین سیکھنا، سکھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اچھا، ایک اور بات دیکھیں، انسان جب فرض پورے کر لے تو پھر نوافل ادا کر کے، نفل عبادتیں کر کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نفل عبادتوں کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو ہر وہ عبادت جس کی اللہ کے تعالیٰ کی نظر میں زیادہ اہمیت ہے، جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو اس کو کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن اور حدیث کا علم لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جان کر کہ آپ نے کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی صحابہ کرام کو۔ لیکن جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو پھر جو بھی کوئی جو بات بتا دے، ہمیں سکھا دے، ہمیں چاہے وہ بدعت ہی کیوں نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس کو نیکی سمجھ کر کرتے رہیں گے۔ تو صحیح علم لینا تو بہت ضروری ہے۔ اور شیطان کا دیکھیں یہ ہتھ کنڈا بھی ہے کہ انسان کو اہم چیزوں سے ہٹا کر غیر اہم میں وہ لگا دیتا ہے، کم درجے کی چیزوں میں لگا دیتا ہے وہ، اور بعض وقت صرف کم درجے کی چیزوں میں نہیں لگاتا شیطان، بلکہ کیا کرواتا ہے؟ وہ بدعت اور شرک میں پھنسا دیتا ہے، جو کہ پھر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں ایسی باتیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں کو جاننے کی بہت ضرورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں یا صحیح حدیث کے ذریعے ہی ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ اور اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ جو عمل جتنا زیادہ افضل ہے نا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، قرب حاصل کرنے کا۔ ہر طرح کی جو عبادات ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیوں سے بچنا ہے نا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، ٹھیک؟ اچھا، اب دیکھیں یہ جو وسیلہ کا ذکر یہاں اس آیت میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے یہاں پہ، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اطاعت بجا لانا اور اللہ کی خوشنودگی کے کام سر انجام دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا، جیسے کہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کری اور اسی طرح کی۔ لیکن دیکھیں بہت سے لوگوں نے اس سے کچھ اور ہی مطلب لے لیا وسیلے سے، اور اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی نیک شخص کو پکڑ لو اور اس کا سہارا لے کر جنت میں پہنچ جاؤ۔ ان لوگوں کا یہ ماننا
پھر فلاں کے مرید بن جاؤ، وہ جائے گا جنت میں تو اس کے پیچھے ہم بھی چلے جائیں گے اس کا دامن پکڑ کے جنت میں۔ تو یہ سب شیطان کے سکھائے ہوئے وسیلے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، ہاں اس طرح کا وسیلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو شیطان کے بتائے ہوئے وسیلے ہیں۔ قوم نوح میں جب شرک پیدا ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا پتہ ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے جب قوم نوح کے نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان جو ہے قوم نوح کے لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں فلاں نیک تقوی والا شخص تمہارے بیچ تھا، تو اس کی پرہیزگاری اور تقوی اور نیکی دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، اور اب تو وہ فوت ہو گیا، اب کیسے تم اس کے جیسی جو ہے بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرو گے؟ تو شیطان نے ان سے دو کام کرائے، ایک تو ان کو قبروں پہ جا بٹھایا کہ ان کی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تاکہ وہاں جو ہے وہ بزرگ جو قبر کے اندر ہے وہ یاد آئے اور اس کی عبادتیں یاد آئے کہ جیسے وہ عبادت کرتے تھے ویسے ہی تم بھی عبادت کرو۔ کروا تو رہا ہے اللہ کی عبادت قبروں پہ بھیج کے، لیکن ابھی اس نے پہلا اسٹیپ کیا کیا؟ قبروں پہ بھیج دیا، کروائی وہاں اللہ کی عبادت لیکن قبروں پہ بھیج دیا۔ اور دوسرا کام کیا کیا کہ گھروں میں بھی جو ہے ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو، اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں، تاکہ ان تصویروں کو دیکھ کر ان کے جیسی پھر عبادت کر سکو۔ تو یہ پہلی نسل سے کام کرائے شیطان نے، ٹھیک۔ اب جب یہ نسل ختم ہو گئی اور اگلی نسل آئی تو شیطان نے کیا کیا؟ پھر ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے جو بڑے تھے نا ان بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے تھے، کیونکہ اللہ کے بڑے چہیتے تھے یہ جو ہیں اور قریبی تھے، تو اللہ سے جو چاہے یہ لوگ منوا لیتے تھے۔ تو یہاں سے شیطان نے وسیلے کا شرک شروع کروا دیا کہ جس میں بندے اور اللہ کے درمیان کسی اور کو ڈال دیا جائے، کوئی ولی، کوئی بزرگ، نیک بزرگ، کوئی قبر والا، کوئی بت، اسی طرح کا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندہ میرے بارے میں پوچھے تو ان کو، جب میرے بندے، سب بندوں سے، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں بہت قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کسی اور بندے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، دنیاؤں کے بادشاہ ہیں، تمام جہانوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ مالک الملک۔ لیکن اب دیکھیں نا، جو دنیا کا بادشاہ ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے چاہیے سفارشیں اور وسیلے اور اس طرح کے، وہ رکھتے ہیں اپنے دروازوں پر دربان کھڑے کر کے کہ کوئی اندر نہ جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دروازے سب بندوں کے لیے کھلے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آپ نے وہ سبھی نے حدیث سنی ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جو ہے تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بندوں سے کہ کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا پوری کروں، سنوں میں اس کی دعا، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود پیشکشیں کرتے ہیں بندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو قریب ہوتے ہیں اپنے بندوں کے، اور علم کے اعتبار سے بھی قریب ہیں۔ ابھی تو بندہ نے مانگا بھی نہیں ہے، جو چیز وہ مانگنے جا رہا ہے ابھی بندے کے دل میں ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا مانگنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے وسیلے کا جو مطلب ہی بدل ڈالا اور تمام شرک اور اس طرح کی چیزیں پھیلا دی، پر وسیلہ یہ نہیں ہے، وسیلہ وہ ہے جو میں نے پہلے سمجھایا۔ اور دیکھیں دعاؤں میں وسیلہ لیا جا سکتا ہے نا، لیا جا سکتا ہے، لیکن کس چیز کا وسیلہ لینا چاہیے؟ پہلی بات، جب ہم دعا کرتے ہیں تو وسیلہ کس چیز کا لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، تو براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ وسیلہ لے کر، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا ہے نا کیسے ہے، الرحمن الرحیم، یہ پکار کر دعا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، مالک یوم الدین۔ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے جو ہے وسیلہ لیں، پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے جو ہے وہ دعا کریں، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں، اوروں کے نیک اعمال کا نہیں، اپنے نیک اعمال جو آپ نے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں کیسے دعا مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے دو نام پہلے، یا حی یا قیوم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی برحمتک، ساتھ تیری رحمت کے، اور پھر دعا مانگی استغیث۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے طریقہ، صحیح طریقہ دعا کرنے کا، کہ کس طرح وسیلہ لے سکتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، یا پھر اپنے نیک اعمالوں کے ساتھ۔ اور نیک اعمالوں میں دیکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان سب سے بڑا جو وسیلہ نیک اعمال ہے، ایمان، اطاعت اور عمل صالح، یہ وسیلہ ہیں۔ جیسے کہ حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، قتادہ، انہوں نے کیا معنی بتایا وسیلے کا؟ یہی بتایا ہے، اطاعت، عمل صالح اور ایمان۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح وسیلہ لینا چاہیے۔ اور آپ وہ قصہ آپ جانتے ہیں، جو 3 غار میں جو لوگ پھنس گئے تھے اور ہر ایک نے جو ہے دعا کی اور اپنے اپنے نیک عمل کے ساتھ انہوں نے دعا کی، ہے نا، نیک عمل کا انہوں نے وسیلہ دیا تھا، اور پھر کس طرح جو ہے غار پہ جو بند کر دیا تھا پتھر نے اس کا منہ، تو وہ پتھر دھیرے دھیرے کر کے کھسکتا رہا اور وہ ہٹ گیا تھا۔ تو کس چیز کا انہوں نے وسیلہ لیا تھا؟ اپنے نیک اعمال کا۔ اس میں ہم جانتے ہیں نا کہ ایک شخص نے تو کیا کیا تھا، ایک بار ایک مزدور کو رکھا تھا اس نے تنخواہ پہ، لیکن وہ اپنا اس نے مزدور نے کام کیا اور وہ اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا غصے میں کسی بات پہ، سارا دن کام کر کے بھی وہ تنخواہ نہیں لے کے گیا۔ تو اس شخص نے کیا کیا تھا کہ اس پیسے سے بکری خریدی تھی اور اس کی دیکھ ریکھ کی تھی، اور پھر پوری بکریوں کا ریوڑ بن گیا اسی طرح اس کرتے کرتے۔ پھر ایک دن وہ مزدور واپس آیا کہ میری جو تنخواہ تھی ایک دن کی وہ مجھے لوٹا دو، دے دو مجھے۔ تو اس شخص نے کیا کیا تھا، پورے کے پوری جو بکریاں کا ریوڑ بن گیا تھا اس کے ذریعے، تو وہ سارا کا سارا اس کو لوٹا دیا۔ تو اب جو ہے اس نے اسی اپنے عمل کے ذریعے اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند آیا تو اس غار کے منہ سے جو ہے پتھر ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا کھسک گیا تھا۔ اسی طرح دوسرے شخص نے، اس نے کیا کیا تھا کہ وہ جو تھا سونے سے جو تھا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ دیا کرتا تھا جب وہ رات کو آتا تھا۔ اب ایک دن آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، تو یہ دودھ کا پیالہ جو ہے رات بھر لے کر کھڑا رہا، اس کے بچے روتے رہے لیکن اس نے نہیں دیا کہ ماں باپ کو کب ضرورت پڑ جائے، وہ کھڑا رہا رات بھر، ہے نا۔ تو پھر اس نے اس عمل کا جو ہے وسیلہ دیا۔ اسی طرح تیسرا تھا، تیسرے کا کیا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میری چچزاد بہن تھی، اور اس نے اس پر قابو بھی پا لیا تھا غلط کام کے لیے، لیکن پھر اس نے کہا کہ مجھے تیرا خوف آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اور میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو میری اگر یہ نیکی تجھے پسند ہو اللہ تعالیٰ تو یہ پتھر ہٹا دے۔ تو ایسے کرتے کرتے وہ پتھر پورا ہٹ گیا تھا اور وہ لوگ آزاد ہو گئے تھے۔ تو دیکھیں ایسی مشکل نیکیاں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہے نا، جو نیک عمل قربانیاں انسان خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے نا، تو پھر وہ اس طرح سے فائدہ دیتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان نیکیوں کے ذریعے انسان مینشن کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتا ہے، یہ نیکیاں وسیلہ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے وسیلے کا کانسیپٹ۔ ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہ کسی انسان کی ذاتوں کے وسیلے لیے جائیں، فلاں کے صدقے، اس کے طفیل میں، اس کے واسطے سے، اس طرح کے وسیلے نہیں لینے چاہیے۔ یہ جو ہے نا شرک کی طرف لے جاتے ہیں، شرکی ہوتے ہیں بلکہ۔ اور مشرکین مکہ کو دیکھے نا، وہ اسی طرح شرک کرتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ تم تو اللہ کو مانتے ہو، پھر جو ہے پھر کیوں ان بتوں کو کیوں بیچ میں لاتے، کیوں انہیں پوچھتے ہو؟ تو وہ لوگ بھی کیا کہتے تھے، وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ، وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا یقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ بتوں کو کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، انہوں نے بھی وسیلہ کس کو بنا رکھا تھا؟ بتوں کو بنا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے عمل کا دین ہے۔ خود کوشش کرنی ہے، خود اطاعت گزار بننا ہے، کسی کا پلو پکڑ کر جنت میں نہیں جا سکتے بنا کچھ عمل کیے، دوسرے کے عمل کے ذریعے ہم نہیں جا سکتے جنت میں کسی بھی حال میں، کہ خود تو نماز مت پڑھو، خود تو روزہ مت رکھو، بس کسی کے مرید بن جاؤ تو بس کہ ہم چلے جائیں گے جنت، ایسا نہیں ہوگا، یہ چیز فائدہ نہ دینے والی، یہ کام نہیں آئے گا ہمارے۔ ٹھیک ہے، تو خود کوشش کرنی ہے، خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اسی میں نجات ہے۔ ٹھیک، چلے، یہ تو وسیلے کے متعلق۔ اب اسی میں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، آگے آیت میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی کہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون،
اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب دیکھیں جہاد وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے یہاں جہاد کا اگزامپل دیا، کسی اور چیز کا نہیں دیا، جہاد کا ذکر اس لیے آیا یہاں پہ۔ اور دیکھیں عموماً یہ کام وہی کر پاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے منافق یہ کام نہیں کر پاتے، وہ کرتے نہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا جہاد کہتے کیسے کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں انتہائی کوشش، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انتہائی کوشش اپنے دین کے لیے، ہے نا۔ اور اس کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کا جو اعلیٰ ترین پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قتال، جو جنگ ہوتا ہے۔ ورنہ جہاد کا آغاز جو ہے اپنی نفس سے ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ نفس جو ہے انسان کو برائی پر بہت اکساتا ہے، اور اس نفس کے خلاف جو ہے نا ہمیں مسلسل جنگ کرنی پڑتی ہے، خود کو جو ہے برائیوں سے ہمیں روکتے رہنا پڑتا ہے۔ جو ٹیمپٹیشنز اٹریکشنز جو ہیں ہمارے چاروں طرف ہیں، خود کو روکنا پڑتا ہے، اور اپنی باغیں جو ہیں خود کھینچنی پڑتی ہیں، اور یہی جو ہے بڑا جہاد ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں ان کو نکال پھینکنا، اپنی اصلاح کرتے رہنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، یہ سب جو ہے نفس کا جہاد ہے۔ اب دیکھیے شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، شیطان کا لشکر پورا لگا ہوا ہے، انسان کی خود کی نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتی ہے، پھر انسان کے آس پاس کا ماحول، پھر یہ جو گمراہ کن لوگ ہیں آس پاس، باطل نظام چل رہا ہے، باطل دین ہے، یہ سب چیزیں انسان کو ہدایت سے، صحیح راستے سے روکتے ہیں، اور یہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں انسان کو دین سے روکنے کے لیے۔ تو انسان کو کیا ہے، ہر وقت ان ساری طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہر وقت جو ہے یہ انتہائی کوشش میں لگے رہنا ہے کہ ہمارا دین بچا رہے، ہم صحیح استقامت کے ساتھ اس اسلام پر چلتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، اور اس کے بغیر دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے دین پر صحیح سے چل سکیں۔ دوسروں کو تو چلانے کی دور کی بات ہے، پہلے تو خود ہی کو چلانا مشکل ہوتا ہے اگر ہم نہ کریں یہ کوشش۔ اور دیکھیں جہاد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اس کے راستے میں ہو، اللہ کے دین کی، توحید کی سربلندی کے لیے ہو، اور جو اس مقصد کے لیے نہیں ہو رہا کام، پھر وہ فساد ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح؟ تو ہماری زندگی کا جو مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خود ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بن جانا، بالکل فرما بردار بندہ بن جانا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور پھر دوسروں کی فکر، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی دعوت دینا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے بن جائیں، دوسروں کو کی بھی آخرت کی نجات کا، اس کی بھی فکر کریں۔ اور دیکھیں اس راستے میں مشکلیں آتی ہیں، تو مشکلیں جب آئیں گی تو کیا کرنا ہے؟ فجاہدو، پھر کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، جو بھی ہیں، اپنا قلم، اپنی سوچ، سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ، اپنا مال، اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دو خالص ہو کر۔ فجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر یہ کام کرو گے تو فلاح دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی جب اس راستے پہ چلو گے، اور آخرت میں کی بھی نجات ہے۔ تو قیامت کے روز کی کامیابی کی بھی کس چیزوں میں ہو گئی؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے میں، ایمان، تقوی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں، اس آیت کے مطابق۔ ٹھیک، آیت 36 پہ آ جاتے ہیں، ترجمہ دیکھیں گے پہلے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور مانند اسی کے ساتھ اس کے، لیفتدوا، تاکہ وہ فدیہ دے، بھی ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامتی، عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن کے، ما تقبل منہم، نہیں وہ قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
دیکھیں بہت سخت آیت ہے یہ. کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں؟ بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، اگر قیامت کے روز ان کے پاس اتنی مال و دولت ان کو دے دی جائے، اتنی مال و دولت ان کو ہو، ان کے پاس ہو، اتنے خزانے ہوں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں بلکہ اس کا دگنا، اتنا ہی اور مطلب ڈبل. سوچے کیا کچھ ہے زمین میں، زمین کے اندر پہلے تو سوچیں اتنے سارے خزانے، سونا چاندی، ڈیفرنٹ ہیرے جواہرات، پیٹرول، اور بھی جتنی بھی مائنس وغیرہ، اور بھی جتنی بھی جو ہے خزانے زمین کے اندر ہیں جو ابھی تک نکلے بھی نہیں ہیں اور قیامت تک نکلتے رہیں گے. اور زمین کے اوپر پھر سوچے کتنا خزانے اللہ تعالیٰ کے، مال و دولت اور کتنی چیزیں ہیں، ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کفر کرنے والوں کے پاس اگر اتنا کچھ ہو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، اور مانند اسی کے اور بھی ہو، ڈبل ہو اسی کا، اور وہ ان کے پاس ہو، اور پھر ان کو کہا جائے لیفتدو، تاکہ وہ فدیہ دے دے اس کے ساتھ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا ان سے. تو انسان قیامت کے روز دوگنا بھی اس کا دینا چاہے گا جو کچھ زمین میں ہے، تو اس سے وہ فدیے کے طور پر نہیں لیا جائے گا، اور اس کو جہنم سے نجات نہیں مل پائے گی. قیامت کے دن وہ عذاب سے بچ نہیں پائے گا، قبول ہی نہیں کیا جائے گا اس سے. فدیہ کسے کہتے ہیں؟ جان چھڑانے کا بدلہ، فدیہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ تو وہ شخص کہے گا بدترین آرام گاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا پانا پسند کرے گا؟ تو وہ اس بات میں جواب دے گا، یعنی کہ پازیٹیولی جواب دے گا کہ ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے بھی بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، اور تو نے وہاں اس کی پرواہ نہ کی، اور اس کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنی من النار. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے روز انسان کے پاس کوئی سونا چاندی دولت ہوگی ہی نہیں، لیکن اگر اس کو دے بھی دیا جائے زمین بھر اور اس کے برابر اتنا خزانہ، اور وہ اس کو فدیے میں دینا بھی چاہے، تو وہ قبول نہیں ہوگا. اب اس بات سے دیکھیں قیامت کے روز تو اتنا کچھ، اتنا سارے خزانے ہم دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم کیا دے رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں، کتنا ہمارا دل ہے دینے کا اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، کیا کر رہے ہیں. ایون اگر ہمیں فرض زکوٰۃ دینی پڑ جاتی ہے جب سال میں ایک دفعہ، وہ نکالتے ہیں تو وہ بھی ہمیں نفس پر بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. اور جبکہ اگر جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، یہ سونا چاندی زیورات جو بھی مال دولت، یہ قیامت کے روز کیا ہوگا، ان سونے چاندی کی تختیاں ان کی بنائی جائیں گی اور جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس کو، اور انسان کے چہرے اور پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا. استغفر اللہ. تو دیکھیں ہم لوگ اپنے رویوں کا، اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اپنے فرض بھی پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہاں، یا کنجوسی بخل میں ہی زندگی گزار رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، جن لوگوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لائے. نیکسٹ آیت پہ آ جائیے، آیت 37. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا. یریدون، وہ چاہیں گے، کون؟ یہ کفر کرنے والے لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، کسی بھی طرح باہر آ جائیں، فدیہ دے کر یا جیسے بھی جو بھی ممکن ہو، لیکن وہ نہیں نکل پائیں گے. جہنم سے نکلنے کی وہ تمنا کریں گے، اور دیکھیں بار بار وہ فریادیں بھی کریں گے کہ، اور ان کی کیا فریادیں ہوں گی، وہ کہیں گے کہ ہمیشہ کے لیے نہ صحیح تو کم سے کم ایک دن کے لیے عذاب ان سے کم کر دیا جائے. جہنم کے دروگا سے مطالبہ کریں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے، لیکن ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی. اسی طرح وہ کہیں گے کہ ہمارا فیصلہ ہمیشہ کے لیے کر دے ہمارا رب، ہم پر موت طاری کر کے، تو کوئی نہیں ان کی سنی جائے گی تب.
اور اسپیشلی دیکھیں جب وہ لوگ جو خالص توحید پر تھے لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ بھی کر دیے تھے دنیا میں اور توبہ بھی نہیں کی تھی، مر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عدل کے اور انصاف کے مطابق جہنم میں ڈالے گا نا، ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے وہ کس کو ڈالے نہ ڈالے۔ تو ایسے لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے جو خالص توحید پر تھے لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ بھی کیے تھے، پھر بعد میں ان کو جو ہے نبیوں کی سفارش سے، فرشتوں کی سفارش سے یا نیک بندوں کی سفارش سے، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے سفارش کی، تو جب ان میں سے آگ سے نکالے جائیں گے یہ بندے ایمان والے، تو جب یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے لوگ یہ دیکھیں گے تو اس وقت اور بھی شدید تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی کسی کی شفاعت مل جاتی، لیکن ان کو کسی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن وہ کون خوش قسمت ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ تو کیا بیان کیا کہ میری شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ یہ شرط بتا دی، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو شرک جو ہے بہت بڑا جرم ہے جس کے کرنے والے کے لیے نہ کوئی شفاعت ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی بچنے کا راستہ۔ اور دیکھیں نا آج مسلمان بھی کس طرح کے شرک اور کفر میں پڑ گئے ہیں، تو کتنا ڈرنے والی بات ہے یہ چیز۔ اور آگے فرمایا وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے، اس آگ کی جو سزا ہے اس سے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے لوگ کبھی نہیں نکلیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، دائمی عذاب ہے ان کے لیے۔ جو جہنم کے عذاب کی جو شدت اور تکلیف ہے نا، اس کی وجہ سے وہ لوگ چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں، مگر اس سے نکل جانے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ جو جہنم کے اونچے اونچے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے نا، تو ان شعلوں کے ساتھ جب وہ انسان کو وہ شعلے اوپر اٹھائیں گے، جہنم کی بالائی سطح پر لے جائیں گے، تو اس کو لگے گا شاید ہمیں باہر نکالا جا رہا ہے۔ تو جہنم کے فرشتے لوہوں سے کے جو ہتھیار ہیں ان سے مار مار کر پھر سے انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں گرا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ سورہ حج آیت 22 میں بھی آتا ہے نا، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، اس کو واپس اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اسی جہنم میں، تو وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، کبھی نہیں نکلنے والے اس سے۔ اور دیکھیں اس آیت میں ان لوگوں کی اس بات کا بھی رد ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت کے بعد جہنمی جہنم کی آگ کے عادی ہو جائیں گے، ان کو یوز ٹو ہو جائیں گے، اس کی جو شدت ہے گرمی کی پھر ان کو محسوس نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کے مطابق ان کے لیے عذاب علیم، علیم یہ جو ہے نا عذاب علیم دردناک عذاب ہے، اور عذاب مقیم قائمی دائمی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت 38 دیکھتے ہیں۔ آیت 38 والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، بس کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے باوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب ان لوگوں کی سزا بتائی جا رہی ہے جو کھلا طور پہ دنگے فساد تو نہیں کرتے لیکن چپکے سے کرتے ہیں۔ کھلے طور پر کرنے والوں کی تو پیچھے ہم نے دیکھ لی سزا، اب جو چپکے سے کرتے ہیں، جو چپکے سے چوری کرتے ہیں، جن کو چور کہتے ہیں، چھپ کر چوری کرنے والے، ان کی سزا یہاں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سزا جو ہے یہاں پہ بات آ رہی ہے والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، یعنی کہ چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سزا دونوں کو ہی ملے گی، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سبھی کے لیے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کے معاملے میں بھی اور برائی کے معاملے میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، اور اس میں یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، یا پھر دیکھیں کوئی امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کے لیے سزا سیم ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اونچے قبیلے کا ہے یا اونچا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے، اور کوئی غریب ہے چھوٹے طبقے کا ہے تو اس کو سزا دے دی جائے، جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔
آپ دیکھیں ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونچے خاندان کی عورت تھی، بنو مخزوم کی عورت، اس نے چوری کی تھی، تو اس پر حد لاگو ہوئی تھی، یعنی کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا، ہے نا؟ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، حضرت اسامہ سے، تو انہوں نے کیا کہا، ان کو بھیجا سفارش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ کوئی اور تو جرأت کر نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے سفارش کی اس عورت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، ٹھیک ہے؟ تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت، بس کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے۔ اور دیکھیں یہاں جو ہے مردوں کا نام پہلے آیا ہے، والسارق، عورتوں کا بعد میں آیا ہے، تو اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ عموماً جو چوری کرتے ہیں وہ مرد لوگ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ چوری کرنے میں کیا ہے، ضرورت زیادہ چاہیے، طاقت زیادہ چاہیے، ہے نا؟ تو یہ مرد زیادہ کرتے ہیں، اس لیے آدمیوں کا نام پہلے ہے، عورتوں کا بعد میں۔ عورتیں کم ہی کرتی ہیں چوری، اور کرتی تو ہیں لیکن کم کم ہوتی ہیں ایسے کیسز، ہے نا؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو سورہ نور کی آیتیں آتی ہیں، جو جس میں کہ زنا کا ذکر ہے، وہاں پہ عورتوں کا ذکر پہلے آتا ہے، الزانیۃ والزانی، کیونکہ وہاں جو عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں پروسٹیٹیوشن وغیرہ زیادہ پایا جاتا ہے، زنا کا سبب عورتیں زیادہ بنتی ہیں، اس لیے وہاں عورتوں کا نام پہلے آیا ہے نا؟ خیر، تو یہاں پہ چور کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ چور اب جو ہے، چوری کی ڈیفینیشن بھی تو پتا ہونی چاہیے، چوری کہتے کسے ہیں بھلا؟ دیکھیں، جو کسی کی چیز جو اس نے محفوظ جگہ پر رکھی ہو، تو اس کی جو چیز ہے جو اس نے محفوظ جگہ پر رکھی ہو، اسے اس کے مالک سے یا مالک کے نائب سے خفیہ طریقے سے لے لیا جائے۔ مطلب وہ جو ملکیت ہے، خواہ مالک کے اپنے ہاتھ میں ہو یا اس نے کسی اور کے پاس رکھوائی ہو، تو اس کو اس کی مرضی کے بغیر اس چیز کو خفیہ طور پر لے لینا، ہتھیا لینا، اٹھا لینا، یہ چوری کہلاتا ہے، ٹھیک؟ تو چوری کی سزا کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، کہ بس کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، ان دونوں کے مطلب اگر مرد نے کیے تو مرد کے، عورت نے کیے تو عورت کے، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور عموماً کون سا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس میں؟ دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کیونکہ چوری جو ہے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے انسان عموماً۔ اور کہاں تک کاٹا جاتا ہے ہاتھ؟ یہ کلائی تک کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب لیکن اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ سزا کب دی جائے گی، حد کب لگے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، چوری کی ہو، یہ جو لوگ ڈکیتی کرتے ہیں، کھلے طور پر فتنہ فساد کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم پڑھ چکے قتل کی سزا ہے نا؟ ان کے لیے جو چوری کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے، پہلی بات تو یہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، وہ جو مال اس نے چوری کیا ہے وہ نصاب کی حد کو پہنچتا ہو، یعنی کہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے نصاب کیا ہے، دینار کا چوتھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار چلتے تھے نا، جو سونے کے ہوتے تھے، تو اس کا چوتھائی حصہ اگر اس نے اس کے برابر چوری کیا ہے تو پھر جو ہے یہ حد قائم ہوگی، اور اس زمانے کے 3 درہم کے برابر ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے، اس نے مال چوری کیا ہو، جس کو مال کہتے ہیں، جسے شریعت میں مال کہا جاتا ہے۔ مان لو کسی نے حرام چیز چوری کی، جیسے شراب چوری کی ہے، تو اس میں اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، حد لاگو نہیں ہوگی اس پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، چوری اس نے اس مال کی کہاں سے کی ہو، مالک کی یا نائب سے جو چوری کی ہے، ایسی جگہ سے کی ہو جہاں مال کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ اب اس کا ایگزامپل دیکھ لیں، کوئی مان لو اپنا سونا چاندی جا کر بکریوں کے باڑے میں رکھ دے، اور وہاں سے کوئی چور چرا کے لے جائے اس کو، تو اس کے چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے اس کیس میں۔ لیکن اگر اس بکریوں کے باڑے سے کوئی بکری چرا کے لے جائے گا تو پھر ہاں اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے، کیونکہ وہ بکریوں کو محفوظ رکھنے کی جگہ ہے، سونے چاندی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے محفوظ، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ چور جو ہے، جو چوری کرنے والا ہے، وہ مکلف ہونا چاہیے، مکلف ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی بچہ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، عام سزا اس کو دی جا سکتی ہے کہ آئندہ وہ چوری نہ کرے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی پاگل مجنون انسان ہے، وہ چوری کر لے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کو تو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہاتھ کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر جیسے کسی کو مجبور کر دیا ہو گن پوائنٹ پہ، ہے نا، جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہو کہ چاہو یہ چوری کر کے لاؤ، تو ایسے کیس میں بھی اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔
پھر اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی روزی کمانے کا واقعی میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اس نے جو ہے اس کو کوئی کھانے کو دیتا بھی نہیں ہے، تو وہ اگر چوری کر کے کھا لے تو اس پر حد نہیں ہوگی۔ اور پھر اگلی شرط کیا ہے کہ چوری ثابت بھی ہونی چاہیے، یا تو وہ انسان خود اعتراف کرے یا پھر دو گواہ ہوں جیسے کہ ہوتے ہیں، اور چوری کا مال اس میں پایا جائے اور وہ بھی ثابت ہو جائے کہ ہاں دلیلوں اور گواہوں کے ذریعے کہ چوری اسی نے کی ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے مال رکھ دیا اس کے پاس بیچارے نے چوری نہ کر کے ہو، تو وہ بھی ثابت ہونا چاہیے گواہوں اور دلیلوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ ہاں اگر معاملے کا جو وہاں کا جو حکمران ہے، قاضی کے جو قاضی یا حکمران ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی چور کو اگر معاف کر دیا تو تب بھی اس پر حد قائم نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں یہ ساری شرطیں ہیں ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے، اور یہ ساری شرطیں پڑھ کر ہمیں سن کر کیا لگتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اگر اس طرح کی سزائیں رکھی ہیں، چاہے وہ دیکھیں سنسار کرنے کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے یا قصاص کی ہے، تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے سخت شرطیں بھی رکھی ہیں کہ اگر ان کو پورا کرنے چلیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ امانت داری کا معاملہ ہو رہا ہے، کہ جرم ثابت ہونا کتنا مشکل ہوگا پھر، ہے نا۔ اور یہ حدیں قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ رحمت مہربانی کی ہے، اور یہ رحمت مہربانی عقل والوں کو ہی سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو لوگ اعتراض ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ایک انسان کو بھی دیکھیں نا عبرتناک سزا مل جائے اگر، تو باقی لوگ سب جو ہیں اس برائی سے جو ہیں باز رہیں گے، ارادہ بھی نہیں کریں گے ڈر کے مارے کہ ہمارا بھی ہاتھ کٹے گا۔ تو اللہ کی حدیں جو ہے نا لوگوں کی جان اور مال بچانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے آئی ہیں، نہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ٹھیک۔ لیکن یہ بات جو ہے سمجھنی کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اور اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈاز کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے مجرم کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس لیے یہ ساری جو ہیں عبرتناک سزائیں رکھی ہیں۔ تو اسی میں آگے کیا فرمایا، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے بوجہ اس کی جو ان دونوں نے کمایا، جو انہوں نے کمائی کی، کمایا کیا ہے، چوری کی ہے نا، یہ ان کی کمائی ہے، تو جیسا گناہ ہے اسی کے مطابق اسلام نے اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی رکھی ہیں۔ اب چوری کی ہاتھ سے تو ہاتھ کاٹنے کا ہے نا، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، عبرتناک ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ایک کو بھی ملے گی تو باقی لوگ ڈر کر رہیں گے، نہیں کریں گے، کرائم ریٹ بہت کم ہو جائے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، عزیز، عزیز کہتے ہیں زبردست، غلبے والا، قہر والا، وہ جسے چاہے سزا دے، اور حکیم ہے، لیکن حکیم مطلب اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، حکم والا اور حکمت والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے اور اس کے جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، ایسے ہی نہیں ہے بس کی سزا کسی کو بھی کچھ بھی سزا دے دی، حکمت پر مبنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور ان میں ہم انسان کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بہت زبردست ہے اور یہ فیصلے سب اس کی حکمت پر مبنی ہے، واللہ عزیز حکیم۔ چلے آیت 39 پہ آ جائیے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو کوئی توبہ کر لے بعد اپنے ظلم کے، واصلح، اور وہ اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ وہ مہربان ہوگا اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اب حد تو قائم ہو گئی کسی جرم پر، تو اب کیا وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح معاف کر دے گا حد قائم ہونے کے بعد؟ اب دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر مجرم حد قائم ہونے پر بھی اپنا جرم نہ چھوڑے، پھر بھی ابھی بھی اس کے دل میں ارادہ ہے کہ ہاں وہ دوبارہ چوری کرے گا حد لگنے کے بعد بھی، ہے نا، تو اس کے اوپر وہ جرم ابھی باقی ہوتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، سچی توبہ جس میں وہ اپنی اصلاح بھی کر لے، ٹھیک ہے، حد لگنے کے ساتھ ساتھ سچی توبہ کرنا، اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تو جو کوئی توبہ کر لے بات اپنے ظلم کے، اور ظلم کیا ہے یہاں، چوری، کیونکہ چوری کرنے والا چور اپنی جان پر تو ظلم کر ہی رہا ہوتا ہے گناہ کر کے، اور دوسرے انسان پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کا مال ہڑپ کر کے اور چوری کر کے، تو جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے۔ اب اسلام میں بھی دو چیزیں ہونی ضروری ہیں، اسلام میں دیکھیں ایک تو اپنا گناہ چھوڑ دے وہ اور اچھی عادتیں اختیار کر لے، دوسرا جو مال اس نے چوری کیا نا وہ اس کے مالک کو لوٹا دے،
اور اگر مالک کا پتہ نہیں ہے اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا مالک، پتہ ہی نہیں چل رہا، مل ہی نہیں رہا، تو وہ پھر اتنا جو مال اس نے چوری کیا تھا اتنا حصہ صدقہ کر دے، تو یہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا کرے گا، اگر وہ توبہ اور اصلاح کرے گا تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس سے پہلے یہ ہے نا فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ وہ مہربان ہوگا اس پر، اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں توبہ کے دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں، اور انسان کو گناہگار کو توبہ کی توفیق مل جانا، اور توبہ اللہ تعالیٰ کا جو قبول کر لیتا ہے، توبہ کا قبول ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غفور، غفور مغفرت سے، اور مغفرت دیکھیں کسے کہتے ہیں، مغفرت کہتے ہیں ستر الذنب والتجاوز عنہ، یعنی کہ ستر الذنب کیا ہوتا ہے، گناہ ڈھانپنا، چھپا دینا گناہوں کو، اور تجاوز عنہ یعنی کہ ان سے درگزر کر دینا، سزا ہی نہ دینا ان پر، درگزر کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا ہے، بہت زیادہ سوچے، اور رحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اس پر بھی اس کو ثواب دیتا ہے، اور اس کی برائیوں کو جو ہے بھلائیوں میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن شرط کیا ہے، سچی توبہ اور اصلاح کرنا۔ ٹھیک، آگے آیت نمبر 40۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں، والارض اور زمین کی، یعذب من یشاء وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء اور وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیں اب دماغ میں ہمارے، ہم کم عقل لوگوں کے کیا آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرم کر کے یہ انسان بخش دیا جائے گا اگر یہ توبہ کر لے، ہے نا، ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں، تو کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ، آپ جانتے نہیں، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی؟ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تمام آسمانوں کا، زمینوں کا بادشاہ ہے، اور جب وہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی ساری ملکیت اس کی، تو اس کی رحمت بھی دیکھیں نا کیسی ہوگی، رحمت بھی تو اتنی ہی بڑی ہوگی، اس کا جو ہے رحمت بھی تو وسیع رحمت ہے نا، پھر وہ جسے چاہے بخش دے، معاف کر دے، ہے نا، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور یہ اس کی مشیت پر مبنی ہے، اور مشیت بھی ایسے نہیں کہ کسی کو بھی کچھ بھی کر دے، ایسا نہیں، وہ مشیت بھی اس کی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے ساری چیزیں، ایسے ہی نہیں ہے عدادن، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔